میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے۔ عورتوں سے دور رہو۔ آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے، اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو، اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا، اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے، نہیں۔ امام ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنی بیویوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، پاک دامن رہو، توبہ کر لو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے، اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں۔ اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے۔ صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں، ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، بربادی سے بچ جاؤ گے۔ اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا، ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ آج 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤ گے تو بیٹھے رہو گے، لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھتے۔ مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس۔ عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھے جائیں، کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں نہ کانفرنسوں میں نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا جامع ہے کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان
علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی